کہ جو پاکستان کی موومنٹ میں قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان کھڑے ہوئے تھے، ان کی شہادت یہاں ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے۔ جس جدوجہد کے لیے میں آج آپ کو نکالنے آیا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے، وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ، لیکن مجھے آپ کی فکر ہے پاکستانیوں، جو آج ملک سے ہو رہا ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہوں اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں، ان کو صرف عوام کی طاقت شکست دے سکتی ہے۔ اور میں نے اپنی آج قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ نوجوانوں سنو، کیوں عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت پڑی؟ کیوں بیرونی سازش، کیوں برائے بیرونی سازش سے عمران خان کو ہٹایا گیا؟ ذرا سنیں وجہ کیا تھی۔ کیا عمران خان ملک کے پیسے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات خرید رہا تھا؟ کیا ملک کے پیسے منی لانڈرنگ کر رہا تھا؟ کیا لوگوں کی زمینیں چوری کر رہا تھا، قبضے کر رہا تھا، فیکٹریاں بنا رہا تھا؟ میں نے جتنی دیر قیادت کی، اس سے کم ٹائم پہ جب نواز شریف 1990 میں آیا تھا 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا، 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا۔ میں صرف کیوں نکالا نواز شریف کو؟ کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے چوری کی تھی۔ لیکن عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایک آزاد فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا، جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو آزاد فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ وہ فورن پالیسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، جو فورن پالیسی دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس فورن پالیسی امریکہ افغانستان میں یہاں سے ہمارے اوپر سے کوئی کاروائی کرے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ملک ملوث ہو اس میں، کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پالیسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو۔ اگر روس سے مجھے 30 یا 40% کم قیمت پہ تیل ملتا تھا اور میں اپنے لوگوں کو سستی پٹرول اور فضل الرحمان دوں تو میں کیوں نہ دوں؟ دل میں انہیں ہو انسان کہے عمران خان، تو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان۔ دل میں تمہیں اگر ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی وہ روس سے تیل خرید سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو پٹرول اور ڈیزل 25 روپے لیٹر کم دے سکتا ہے، تو میں کیوں نہ دوں؟
اگر مجھے سنے نوجوانوں، یہ ضروری ہے سننا. دیکھیں، اب آپ سمجھ جائیں، آزاد فورن پالیسی ہے ہندوستان کی. ان کا ملک سارے فیصلے کرتا ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہمارے یہاں جو غلام بیٹھے ہوئے تھے فیصلے کرتے ہیں دوسرے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں. ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کے اپنے ملک کی تباہی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو لوگ بات نہیں کرتے، امریکہ کی جنگ میں جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے جو ظلم ہوا، جس طرح سارا قبائلی علاقہ اجڑا، 400 ڈرون اٹیک ہوئے، عورتیں بچے مارے گئے، ان کی جنگ کی وجہ سے 35 لاکھ قبائلی علاقے کے لوگ نقل مکانی کر گئے. کون ذمہ دار ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں تھوڑے صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے تھے جن کو تھوڑے ڈالر ملنے تھے، جنہوں نے تھوڑے سے ڈالروں کے لیے اپنے ملک کو وہ نقصان پہنچایا جو بھی قبائلی علاقہ نہیں اس نقصان سے بچا. دوسری چیز، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ افغانستان میں جو امریکہ گیا اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے، ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوگا. اور یہ پسند نہیں تھا ان کو. اور آخر میں نے جب وہ امریکہ وہاں سے گیا تو ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو میں کہتا تھا ٹھیک، لیکن ان کو پسند نہیں. اچھا سنیں اب یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سننا، کیونکہ میں نے آج آپ کو خاص آغاز کر رہا ہوں اپنی حقیقی آزادی کی تحریک، اور میں سب کو تیار کر رہا ہوں. تو سننا آپ نے میری بات کہ پہلے تو ہٹایا کیوں، پھر ان کو تکلیف کیا ہوئی باہر والے ملکوں کو. پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر OIC کی میٹنگ میں جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. آزادی رائے کی آڑ لے کے سارے 4 دفعہ، بلکہ پاکستان کے لیڈر ہی نہیں، دنیا میں بھی کسی مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی. اور اس کی وجہ سے مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ پہلی دفعہ 2 مغربی لیڈرز، روس کے پریزیڈنٹ پوٹن اور کینیڈا کا جسٹن ٹروڈن پرائم منسٹر، دونوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ آپ آزادی رائے کی آڑ لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور 15 مارچ جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے، آپ اگر میرے سے پوچھیں نا کہ 3.5 سال میں کس چیز میں سب سے زیادہ فخر ہوا، 15 مارچ یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا کہ اینٹی اسلاموفوبک ڈے بنایا اس میں. تو میرے پاکستانیوں، یہ وہ لوگ جو عادی ہوئے تھے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، ان کے عادی ہوئے تھے، ان کو پسند نہیں آیا. یہ پورا سازش ہوئی
डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई थी, और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। ये जरा देखें, होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बढ़ा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, beggars are not choosers। तो मैं अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या, कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही, आम सफेद पोश लोगों को, कि बिजली के बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। बिजली जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी हो चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से जो बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो इन्होंने जो महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और फजलुर रहमान की जो कीमत बढ़ाई है, उससे आप समझते कि कितना नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा तो यहाँ नौजवान आबादी है, अगर हम रोजगार नहीं देंगे ये लोग किधर जाएंगे, कितने लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो ये जो मैं आज आपके पास सिर्फ अब आपको बताऊं कि इन्होंने जो सारे चोरों के टोला ने मिलके कि जी बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने, मैं ये जरा आप सिर्फ थोड़ा आराम से सुने कि इन्होंने किया क्या है। पहले मैं आता हूं ताकि आपको पता है, हमने हमजा कुकड़ी को शिकस्त दी, और आपको पता है उसका मुर्गी का कारोबार है। तो जब हम आए थे, मुर्गी का गोश्त
کے جی جو بک رہا تھا یہ ہمارے دور میں سال پہلے 160 روپے کے جی، آج پہنچ گیا 270 روپے کے جی۔ پیٹرول ایک سال پہلے 120 روپے لیٹر، آج پہنچ گیا 234 روپے لیٹر۔ پیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام آدمی پیاز کھاتا ہے۔ سال پہلے 44 روپے، آج 86 روپے، 86 روپے کے جی ایک سال کے اندر۔ انڈے درجن ہمارے زمانے میں 155 روپے، آج 211 روپے۔ چاول سال پہلے 95 روپے، آج 121 روپے۔ دال ماش عام آدمی کھاتا ہے، سال پہلے 240 روپے، آج 366 روپے۔ چکی کا آٹا سال پہلے 70 روپے کے جی اور آج 105 روپے کے جی۔ یہ کھانے پینے کی عام آدمی کی میں چیزیں بتا رہا ہوں، میں پیسے والوں کا حالات نہیں بتا رہا، میں اپنے عام پاکستانیوں کا بتا رہا ہوں۔ مسرور کی دال سال پہلے 157 روپے کے جی اور آج 330 روپے کے جی۔ سنتے رہیں، یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے۔ گھی سال پہلے 850 روپے، آج 1420 روپے۔ اور ذرا تین چیزیں سن لیں۔ دیکھیں ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سنیں، ذرا میں چاہتا ہوں نوجوانوں آپ سنیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے۔ ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے، قرضے کیسے اتارنے؟ دولت میں اضافہ کر کے قرضے اترتے ہیں۔ آپ کی جب فیکٹریاں چلتی ہیں، باہر سے سرمایہ کاری ہوتی ہے، آپ کی کسانوں کی پیداوار بڑھتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ اپنے قرضے واپس کرتے ہیں۔ مثلا میں نے دکان کے لیے قرضہ لیا، میں نے دکان بنا لی، اب میں نے قرضہ لے لیا۔ اب جیسے جیسے میری زیادہ سیل ہوگی، میری دولت میں اضافہ ہوگا، میں قرضے واپس کروں گا۔ اب جب سے یہ آیا کیا ہو رہا ہے؟ بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بجلی کی قیمت ادھر پہنچا دی اور گیس کی، فیکٹریاں مقابلہ نہیں کر سکتی، ہندوستان کا ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ ایکسپورٹس ہمارے جس مہینے ہم چھوڑ کے گئے تھے، ایکسپورٹس 3.1 ارب ڈالر تھا، آج ایکسپورٹس اس مہینے 2.2 ارب ڈالر، تو 3.1 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ نیچے آ گئی 2.2 ارب ڈالر پہ۔ ریمیٹنس جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، ہمارے آخری مہینے میں 3.1 ارب ڈالر، وہ نیچے آ کے 2.5 ارب ڈالر پہ آ گئی۔ مطلب کہ دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس حل کیا ہے؟ آرمی چیف سے ٹیلی فون کروا رہے ہیں سعودی عربیہ کو کہ جی پیسے دے دو، کیونکہ ان کو تو سارے سمجھتے ہیں کہ چور ہے، یہ ان کو تو پیسے کوئی نہیں دیتا۔ تو آرمی چیف امریکہ کو کبھی ٹیلی فون کر رہا ہے، کبھی یو اے ای کو کر رہا ہے، کبھی سعودی کو کہ جی پیسے دے دو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو قرضے دیں گے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قرضے واپس کیسے کر رہے ہیں؟ دولت میں تو اضافہ نہیں ہو رہا۔ اور اسی لیے میرے پاکستانیوں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل میں جو گھسا رہے ہیں نکالنے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ ایک ہی راستہ،
لیکن یہ سارے خوف زدہ انہوں نے جب حکومت گرائی، نوجوانوں سنو، حکومت جب گروائی ان کا خیال تھا پارٹی کا جنازہ نکل گیا. اس کے بعد جب پبلک سڑکوں پہ آ گئی، انہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا دہشت پھیلانے کے لیے. اس کے بعد 17 جولائی کو بائی الیکشن ہوا پنجاب کا، حمزہ ککڑی فارغ ہو گیا، ہم جیت گئے. ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے. یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سہرخ پہ جب بجلی کڑکڑ کڑکے بھی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی. تو جب 17 جولائی دھاندلی کے باوجود یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے، اس نے پوری خدمت کی مریم کی اور حمزہ کی، پوری کوشش کی، دھاندلی کی، انتظامیہ ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ. اس کے باوجود پاکستانی قوم، پنجاب کے لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ الیکشن ہار گئے دھاندلی کے باوجود. اس کے بعد ان کو اور خوف آ گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. انہوں نے کہا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف. ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا، اور پلان بنایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرو. پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی، کسی نہ کسی طرح اس کو کرش کر الیکشن تب تک نہ کراؤ جب تک پارٹی کرش نہ ہو. اور میں بار بار آئین اور قانون کے بیچ میں رہتا رہا. 25 مئی کو جو انہوں نے ظلم کیا، اس کے باوجود اگر میں اس دن ڈی چوک میں، اگر میں اس دن وہاں سے اپنا دھرنا ختم نہ کرتا، مجھے پتا تھا کہ شام کو خون ہونا ہے. مجھے پتا ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا. تو میں نے واپس اس لیے 25 مئی کو میں نے دھرنا اس لیے ختم کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں توڑ پھوڑ ہو. میں نہیں چاہتا تھا ملک میں انتشار ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو نقصان ہو. اور مجھے پتا تھا کہ جس طرح پولیس نے دہشت گردی کی اور رینجرز نے ہمارے اوپر جس طرح ربر بلٹ چلائی عورتوں بچوں پہ، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہونا تھا. میرے اوپر کیسز کر دیے، 16 FIR میرے پہ کاٹ دی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ذرا غور سے سنیں تاکہ میں آپ کو اپنا اگلا لائے عمل بتاؤں. انہوں نے کیا، انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو دبایا جائے. ہمارے ورکرز کے اوپر FIRs، دھمکیاں. ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ کسی قسم کا، اگر آپ نے کسی قسم کا قانون توڑا تو سارا
اسٹیٹ کی طاقت آپ کے اوپر آ جائے گی. ایک بہت بڑا اسلام آباد میں تبدیلی بھی ہوئی. ایک مسٹر ایکس ادھر لاہور میں اور ایک مسٹر وائی کو اسلام آباد لایا گیا ہمیں سیدھا کرنے کے لیے. دیکھیں میں اب آتا ہوں جس چیز کے اوپر مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے. انہوں نے شہباز گل کو پکڑا, اغوا کیا, اس کو پکڑ کے اندر لے گئے, ننگا کر کے اس کو مارا. دو تین دن تک مجھے تو پتہ نہیں چلا. جب میرے وکیل ملنے گئے انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ انہوں نے اس کا کیا حشر کیا. اب شہباز گل, ذرا میں سارے پاکستانیوں کا تو ذرا غور سے میری بات سنیں. وہ ایک پروفیسر ہے, وہ امریکہ میں کالج میں پڑھاتا ہے. وہ اپنے ملک کے لیے آیا کہ یہاں وہ بھی ایک نئے پاکستان کے لیے جدوجہد کرے گا. اس کا کتنا بڑا جرم تھا, کتنا بڑا جرم تھا کہ پہلے اس کو اٹھا کے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا, اس کو اٹھا کے لے گئے. اس کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا, 10 مہینے کی بیٹی اس کو لے گئے اور اس کو ننگا کر کے انہوں نے اس کو مارا, اس کی تصویریں بنائیں. جب وہ ذہنی طور پہ جب وہ ڈسٹرب ہوا تو اس کی تصویریں بنائیں. میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا, میں ان ساروں کو آج ان سے مخاطب ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ سے یہ ہوگا, کبھی ہوا تو آپ کے اور آپ کی فیملی کے اوپر کیا گزرے گی. سوچیں, ایک انسان کی آپ ڈگنیٹی ختم کر رہے ہیں. اس کو جانور بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر بنا دیا, لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے. خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے, ہم رہلے صفا. پھر جھوٹ بولا جاتا ہے. سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ سچ نہیں بتاتے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا, چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور مجھے جو افسوس ہوا کہ میجسٹریٹ زیبا جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ, کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ آپ کو انصاف کا تقاضا تھا کہ جب ایک آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا, جو انہوں نے اسے ظلم کیا تھا, اس کے باوجود واپس بھیج دیا پولیس کے پاس. اور پھر کہتے ہیں جی کسی کو توہین ہو گئی. یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا, اس سے آپ انصاف نہیں کر رہے. اور جو آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد, ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز ہم نے درج کروائے ہیں, آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہے. اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ آزاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. صرف غلام ملکوں میں جدھر آپ کے حقوق نہیں ہوتے, جدھر انصاف نہیں ہوتا, جدھر آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, ان قوموں میں یہ ہوتا ہے. وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں, وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے. جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی اوپر نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دیا تھا. انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کھڑا کر دیا تھا.
کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ آزاد ہو گئے تھے. ہمارا ہر جگہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کی ہیں. دیکھیں ذرا ان کی ٹیپ سے انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے پاکستانی فوج کے اوپر. نواز شریف نے، خواجہ آصف نے، مریم نے، ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ وہ طاقتور ہیں. وہ بیچارہ امریکہ سے آیا تھا، کہا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو اس طرح اپنے ذلیل کر کے. اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس کا ہم پورا قانونی طور پہ ہم پورا انصاف لے کے رہیں گے اس کے اوپر. باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. ہاں، نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، اپنے حدود میں رہو. اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو. اسرائیل کے وظیفوں پر پڑھنے والے جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو. بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں. تو سیدھے ہو جاؤ، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وجہ کرو. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے. دفاع کے لیے یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا. کیوں بنڈی؟ آپ جج بنے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری فوج کو کیا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا یہ ڈیمیج کرتے تھے، یا وہ جو شہباز گل کا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا اس کے مقابلے میں. بہرحال اگر اس نے کچھ کہا تو اس کے پاس عدالت میں جائے، قانون بنے ہوئے ہیں. لیکن ننگا کر کے کسی کے اوپر تشدد کرنا یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ صرف جانوروں کے معاشرے میں، بلکہ وہ بھی میں کہوں گا کہ ایسے نہیں ہوتا. اچھا، اب جو ان کی گیم ہے، ان کی گیم یہ ہے کہ یہ شہباز گل کو مثال بنائی جائے. اے آر وائی جو کہ ہمارا موقف، تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا، جو پاکستان کی نمبر 1 چینل بن چکی تھی، اس کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ جناب کسی طرح تحریک انصاف کا موقف نہ پیش کیا جائے. پیمرا کو استعمال، اب پیمرا بھی آ گیا. پیمرا کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی لائیو تقریر نہیں ہو سکتی. کیا جرم کیا عمران خان نے؟ جرم یہ کیا ہے، صرف جرم ایک ہے کہ وہ کبھی چوروں کے ٹولے کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ جرم ہے اس کا. زمانے کے انداز بدلے گئے. اس کے بعد سوشل میڈیا، ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں دی جاتی ہیں. میڈیا کی کوئی بات کرے ان کو دھمکی دی جاتی ہے. تو میں آخر میں اب میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ والے جو 4 لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، ایسے ایک منٹ ابھی نہیں.
اب ذرا سنیں غور سے، کیونکہ میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں. میں اب ذرا ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سے ہوا کیا. جب 25 مئی کو ہمارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا، یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینڈا لگاؤ. ذرا سنتے جائیں. میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے. میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا، میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے. میرا جینا مرنا یہاں ہے. اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ نہ جناب ہمارے پیچھے سے پریشر ہے. پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے، پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش، اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی وہ تو کچھ نہیں کر رہا، پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا. پھر سنتے جائیں. ہمیں یہ جو اپوزیشن ہے، یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنیں کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو. یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو ہوا شہباز گل سے، ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشدد، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی، پیچھے سے ہوا ہے کچھ. وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں. تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں، جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے. اب ذرا یہ سنیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت خیر خواہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں، یہ کیا کہتے ہیں. جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے. تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلش بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ڈیل کا نتیجہ ہو ہے. جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکرم خود جو ہے موجود ہے. سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون کس کو بدنام کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ذرا سنتے رہیں. ہمیں پیغام آتا ہے، میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے، اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے، جی کہ جی آپ کیا کرنے گئے تھے. میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں، پولیس کھڑی ہے نیچے، ان کے جوتے اتار رہی ہے. یہ پولیس نہیں کر رہی، پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں. تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں ہمیں. اور اگر نہیں ہیں تو کیوں اس ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو قوم 30 سال سے ان کو چور سمجھتی ہے، وہ کیونکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو پاک کر دے گی؟ وہ مان جائے گی کہ یہ نہیں، چور نہیں ہے. آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ کہ مجھے پتہ ہے پلان کیا بنا ہوا ہے. جو مسٹر وائی آیا، مجھے پتہ ہے وہ کیا پلان بنا کے آیا ہے کہ میڈیا کو دباؤ، آواز بند کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، شہباز گل کو مثال بناؤ، عمران خان کو جیل میں ڈال دو. عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کرنا کرو. میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو اکٹھا کروں گا، اور اگر یہ جو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس،
जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कभी फौज अकेला मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। श्रीलंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है। यहां तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात है, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है। और मैं इसलिए आखिर में कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस का। ये जो बाकी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, एक वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया है क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और राजनपुर और डेरा गाजी खान जिधर सैलाब आए हुए हैं, उधर के लोगों के लिए एक तो हम दुआ भी करते हैं, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि पूरी तरह मदद करें हमारे इलाकों में। केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो भी हम कर सके बलूचिस्तान में करें, और जो भी हालात हैं, मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग बड़े खुल के